السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، اب سے 1450 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات نے جس دین کا نزول فرمایا تھا اور جس شریعت اسلامیہ کی نشر و اشاعت کا اور دعوت و تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، وہ شریعت وہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر محفوظ ہے، اور اس شریعت کے تمام گوشے، تمام کی تمام تعلیمات، عقائد کی تعلیمات ہوں، فضائل کی ہوں، احکامات کی ہوں، فروعات کی ہوں یا معاملات کی ہوں، جو بھی تعلیمات ہیں، رب کائنات نے ان تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ذکر میں مفسرین کے قول کے مطابق جہاں ایک جانب قرآن مجید شامل ہے، وہیں دوسری جانب سنت رسول بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ رب کائنات کا نازل کردہ ہے۔ یہ چند دلائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو قرآن و سنت کے اندر جس اسلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اسلام وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھا۔ اس کے بعد کے ادوار میں اسلام کی نئی شکلیں بنا لی گئیں، ماتریدیت کا ایجاد ہوئی، خوارج نے اپنے مسالک کو ایجاد کیا، روافض اور شیعہ نے نئے عقائد کو متعارف کرایا، مختلف باطل افکار نے، اہل کلام نے، اہل بدعت نے اسلام کے نئے مکھوٹے پہن لیے، نئے چہرے پہن لیے، اور خود مسلمانوں نے اسلام کو مختلف شکلوں میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان مختلف شکلوں کے وجود کے ساتھ مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ ایسے علماء کو تلاش کرے جو 1450 سال پہلے کے اسلام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کے اوپر عمل کرنے کا خلاصہ ہے، اور اسی کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر بشری تقاضے سے تم سے کچھ لغزش ہو جائے، کچھ بھول چوک ہو جائے، تو رب کائنات ہدایت دینے والا ہے۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس اسلام کے مکلف ہیں
وہ اسلام قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین والا اسلام ہے۔ وہ اسلام وہی اسلام ہے جس کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھا۔ وہ اسلام وہی اسلام ہے جس کو صحابہ کرام نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، پیبند لگے کپڑے پہن کر کے، بغیر سواری کے سفر کر کے، بغیر ہتھیاروں کے جہاد کر کے اور ساری تکلیفیں اٹھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ اسلام خالص وہی اسلام ہے جس کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ اس اسلام کے مد مقابل بعد کے ادوار میں ذو الخویسرہ نے خروج کی بنیاد رکھی، اور اسی خروج کی بنیاد پر ہندوستان میں مودودیت اور اخوانیت اور سروریت اور عقلانیت اور اس انداز کی اسلام کی شکلیں اختیار کی گئیں۔ جو باطل شکلیں ہیں، ایسے ہی ہندوستان کے اندر اندھی تقلید شخصی والا اسلام، جس میں قرآن و سنت کو کنارے کر کے امام کی بات کو حرف آخر قرار دیا جائے اور حدیث رسول کو نظر انداز کر دیا جائے، وہ بھی جعلی اسلام ہے۔ اسلام حقیقی وہی اسلام ہے جس کا تذکرہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ہم کو مکمل اسلام کو اپنانے کا حکم دے کر کے فرمایا ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں؟ اسلام کو بگاڑنے والی شکل۔ ابتدائی شکل میں سب سے پہلی بدعت جو تاریخ اسلام میں وجود میں آئی وہ خوارج کی بدعت تھی۔ ذو الخویسرہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی تھی۔ جب اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ انصاف کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اس خروج کے فتنے سے حکام کی تکفیر، قرآن و سنت کے دلائل کو اپنی عقلوں پر تولنے، عقائد کا مرجع اپنے عقل کو بنانے، معتزلہ اور اشاعرہ کے طریقے پر دین کی بنیادوں کو قائم کرنے، اور ایسے ہی خروج اور رفض و تشیع، ماتریدیت اور اہل کلام کے وہ فتنے جو اسماء و صفات میں توجیہ و تعویل کے فتنے تھے، ان چیزوں کے ذریعے اسلام کی شکلوں کو بگاڑا گیا۔ تو ہم جس اسلام کے مکلف ہیں، وہ اسلام ہم کو کہاں ملے گا؟ وہ اسلام ہم کو الٹے پیر چل کے 1450 سال پرانے دور میں جا کر کے مل سکتا ہے، چاہے دنیا ہمارے اوپر قدامت پسندی کا اتہام لگائے، چاہے ہمارے اوپر شدت پسندی کا اتہام لگائے، چاہے ہمارے بارے میں یہ کہے کہ یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں، چاہے ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ منہج کے نام پر فتنہ پھیلا رہے ہیں، کچھ بھی اتہام دیا جائے، ہم مکلف ہیں اس اسلام کے جو اسلام قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، جس اسلام کو صحابہ کرام نے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے حاصل کیا تھا۔ ہم اس اسلام کے مکلف ہیں، لہذا کوئی دوسری شکل جو اسلام کے نام پر ایجاد کی کر لی گئی ہے، اس اسلام کی پیروی کرنے والا گویا شیطان رجیم کے ان راستوں کی پیروی کرتا ہے جن راستوں کے بارے میں اس آیت کریمہ میں پرہیز کرنے اور پیروی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، معاملات کو بھی اسلام کے مطابق ڈھال لو، کاروبار کو بھی اسلام کے مطابق ڈھال لو، نمازیں، عبادات، احکامات، عقائد، بنیادیں، ہر چیز اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ذو الخویسرہ کے راستے سے نکلنے والے اور فروعات اختیار کرنے والی جو اسلام کی نئی شکلیں تھیں، جو شیطان کے خطوات تھے، شیطان کے ہتھ کنڈے تھے،
ان کی پیروی مت کرو، اور اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو علماء سے رجوع کر کے توبہ کر لو اور دین کی بنیادوں پر قائم ہو جاؤ۔ رب کائنات نے اس بارے میں ہم کو اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی یہی حکم دیا گیا، فرمایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح روایت ہے، صحیح حدیث۔ آپ نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور زمین پر ایک لکیر کھینچ دی، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ دی، اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھی لکیر، یہ صراط مستقیم ہے، یہ شاہراہ کامیابی ہے، یہ شاہراہ جنت ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اور دائیں اور بائیں کے راستے کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں اور بائیں کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہے، وہ شیطان تم کو صراط مستقیم سے کھینچ کر کے شیطان رجیم کے ان راستوں پر کھینچ لاتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم صراط مستقیم کی پیروی کرو، اور اس متفرق راستے جو دائیں اور بائیں کے راستے ہیں، شیطان رجیم کے راستے ہیں، اہل کلام اور اہل بدعت کے راستے ہیں، عقلانیوں کے راستے ہیں، اخوانیت اور سروریت کے راستے ہیں، خوارج کے راستے ہیں، ماتریدیہ کے راستے ہیں، اور ایسے ہی گمراہ فرقوں کے راستے ہیں، ان راستوں کی پیروی کر کے تم شیطان رجیم کی پیروی مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسی صورت میں گمراہ ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے رب کائنات سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم کو صراط مستقیم اور کامل اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان رجیم کے ہتھ کنڈوں سے ہم کو پرہیز کرنے، بچنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ دنیا جو فانی ہے، 2 4 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال انسان زندہ رہتا ہے، اور اس کے بعد جب قبر میں آنکھیں مدھنے کے بعد جائے گا، خود اس کے جوان بچے بچیاں اس کے چارپائی کو کندھا دے کر کے گھر سے باہر نکالیں گے، وہ مردہ پڑا ہوگا، اس کو شعور ہی نہیں ہوگا کہ چارپائی کو کس نے اٹھایا ہے۔ 2 ٹاٹ کے کپڑے اس کے جسم کے اوپر باندھ دیے جائیں گے، اور خود اس کے بچے لے جا کر کے منو مٹی نیچے اس کو دفن کر دیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ 2 4 گھنٹے میں یہ لاش سڑنے لگے گی، اس میں کیڑے لگ جائیں گے، اس کی ہڈیاں کھا لیں گے، بدبو اٹھنے لگے گی۔ وہ جانتے ہیں اس حقیقت کو، لیکن اس کے باوجود دنیا کی حقیقت یہی ہے، لے جا کر کے دفن کر دیں گے۔ وہاں پر بھی اگر کوئی اسلام کام آنے والا ہے تو یہی سچا اسلام ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے ہمارے سامنے بیان کیا تھا۔ معاف فرمائیں گے میں جذباتی ہو گیا ہوں، لیکن اس علاقے کے ریت رواج کے بارے میں مجھ کو اطلاع دی گئی ہے۔ یہاں عقلانیت اور حدیث کے انکار، حدیث کی توہین، صحابہ کرام کی تنقیص پر مبنی اسلام کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ معاف فرمائیں گے منو مٹی نیچے یہ اسلام کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر جو 3 سوالات ہوں گے وہ اسی منہج اور اسی عقیدے کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، رب پر ایمان کے حقائق، اس کے ارکان، اس کے شرائط، اس کی بنیادیں، اس کے تقاضے، اس کی تشریحات اور اس کی ساری شرح و تفسیر جب تک انسان سیکھ نہیں لے گا، جب تک کامیابی کے ساتھ جواب نہیں دے سکے گا۔ وہاں پر دوسرا سوال ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے پیروی کی ہوگی، 1450 سال پہلے
جو اسلام پیش کیا گیا ہے اس کی پیروی کر کے متبع سنت بنا ہوگا، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح جواب دے پائے گا۔ یہ اسلام کی جعلی شکلیں اختیار کرنے والے معاف فرمائیں گے، ان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم کون سا دین اپناتے تھے؟ دین تقلید شخصی والا، عقلانیت والا، اپنے امام والا، اپنے مفتی والا، اپنے مولوی والا، اپنے خطیب والا اور اپنے گھر کے سردار والا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ وہ دین جو 1450 سال سے اپنی اصلی شکل میں ٹمٹما رہا ہے، اس کو بڑھ کر کے سینے لگانے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس دین کے بارے میں اس قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ تو یہ 3 سوالات اسی منہج اور اسی عقیدے کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیاوی ریت رواج سے، دنیا کے اندر رسم و رواج کے نتیجے میں پنپنے والے اسلام سے توبہ کر کے اس اسلام کی جانب رجوع کریں جو 1450 سال پہلے متعارف کرایا گیا تھا۔ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی طرز زندگی کو دیکھا جائے، ان کے فہم کو دیکھا جائے۔ ان 3 سوالات کے جوابات دینے والے جب صحیح جواب دیں گے تو قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، قبر کو تا حد نکاح کشادہ کر دیا جائے گا، اور جو جواب نہیں دے سکے گا اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں ملتا ہے کہ لا دریت ولا تلیت، فرشتے کہیں گے تو نے نہ پڑھا نہ غور و تدبر کیا، نہ تو نے دین کی پیروی کی۔ لہذا قبر کو حکم ہوگا کہ دونوں پارٹ، دائیں جانب کا بائیں جانب اور بائیں جانب کا دائیں جانب ملا دیا جائے، دائیں پسلی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں مل جائیں، چمٹ جائیں، اور جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ ایسی چیخ پکارے گا کہ ثقلین یعنی انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک سننے والے بل بلا اٹھیں گے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ 2 اندھے اور بہرے فرشتے اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، وہ قیامت تک دونوں کانوں کے بیچ میں یعنی سر پر لوہے کے ہتھوڑے سے اس طریقے سے وار کرتے رہیں گے، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر سے جڑ جائے گا، اور دین سے دوری کے نتیجے میں، منہج سے دوری کے نتیجے میں، حقیقی اسلام کی پیروی نہ کرنے کے نتیجے میں اس کو قبر ہی سے اس عذاب میں مبتلا کر کے آخرت کے عذاب تک لے جا کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ رب کائنات ہم کو حقیقی اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم روایتی اسلام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے علماء کو رب کائنات توفیق عطا فرمائے کہ وہ جب برائی کو دیکھیں تو برائی کو برا کہیں، انکار منکر کی صفت سے متصف ہوں، دنیا ان کو کچھ بھی اتہام دے وہ انکار منکر کے فریضے کی انجام دہی کریں، اچھائی کو اچھا کہیں، برائی کو برا کہیں۔ انکار منکر موجودہ دور کا وہ عظیم جہاد ہے جو امت اسلامیہ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کی جانے والی ضرورت پر مبنی ہے۔ اس دور میں انکار منکر کو مصلحت پسندی اور صلح کلی کی پالیسی نے دبا کر کے ختم کر دیا ہے۔ رب کائنات ہم کو حقیقی اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔